ہے کہ کہیں نئی پرمپرا رائج نہ ہو جائے. تو اگر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرمپرا آئی لکھا جاتا ہے, ہارٹ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد نام لکھا جاتا ہے, تو یہ پرمپرا آج رائج نہیں ہوئی ہے. ہر بڑے شہر میں جائیے وہاں دیکھیے وہ یہی لکھا ہوا, آئی لو بھوپال, آئی لو ناگپور, آئی لو لکھنؤ, آئی لو کانپور. چھوٹا سا شہر ارئی ہے, وہاں بھی آئی لو ارئی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو کیا نئی پرمپرا وہ رائج نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو نئی پرمپرا پر دقت ہے تو آپ خود غور کریں, آپ کی پرتما جہاں جہاں رکھی جاتی ہے نئے سال 2 جگہ کا اور اضافہ ہوتا ہے. تو کیا نئی پرمپرا یہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھیں, اگر آپ کو اس نام سے تکلیف ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے, تو اس غلط کام کو اور ہم 1000 بار کرنے کو تیار. اور یاد رکھیں, آپ اگر ایک بار اس نام پر تکلیف ہوتی ہے تو ہم روزانہ یہی کہیں گے, احبک یا رسول اللہ, یعنی آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد بال بچے رہ جائیں گے. بھائی جس دن بھی مرو گے بال بچے رہ ہی جائیں گے. موت تو آنی ہے, اس سے اچھا کہ بستر پر آپ کے نام پر موت آ جائے. تکلیفیں تو ہوتی ہیں, یا رسول اللہ آپ کے نام پر تکلیف ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اور عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. اس قدر نام محمد کا چرچا کیجئے, اس قدر چرچا کیجئے کہ ذکر ان کا صبح شام کیجئے, کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. محمد سید الکونین والثقلین. معزز محترم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے بڑی عقیدت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے معزز اور محترم سامعین, جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز دوست اسرار احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ پروگرام کا عنوان یہ کیوں رکھا ہے, اسی پر چند باتیں آپ سے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ وقت سے ہی اپنا پروگرام مکمل ہوگا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں گے. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, چلیے. جس حدیث شریف میں نے خطبے میں پڑھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم, کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے والدین, اس کی اولاد, یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ایمان کامل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ٹوٹ کر محبت کریں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں. ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں تو اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کریں, تب جا کر ہم کامل مومن کہلائیں گے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ رنگ گل آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کا تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کہا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور آخر میں اپنا مقصد بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہمارے جینے کا جو مقصد ہے، ہمارے منہ میں جو زبان ہے وہ فقط آپ کی مدح سرائی کے لیے، اور ہمارے بدن میں جو جان ہے وہ آپ پر قربان ہونے کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی آپ سے محبت کرنا ہے، اور روز محشر جب اٹھیں گے تو آپ ہی کے سائے میں ہم اٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس ذات کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے کامل اور اکمل ذات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے پیارا، سب سے اور محبوب ذات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے زیادہ پیارا اللہ نے اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا ہے، اور آپ کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ تمام فضائل و کمالات کے سردار ہیں۔ آپ کی ذات تمام مخلوقات کی جان ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن يَنفَضَّ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہوں اور تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم ویسا ہی مدد کے لیے اور لے آئیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس میں جتنے سمندر ہیں وہ تمام کی تمام سیاہی بنا دی جائیں، اور تمام روئے زمین پہ پائے جانے والے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور اس قلم سے اب کلمات الہی لکھا جائے تو بھی کما حق اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے کہ اس آیت میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کلمات و ربی، رب کے کلمات، رب کے کلمات سے مراد سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ کے کرامات اور مناقب موجود ہیں۔ یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا چاہتے ہو، کما حق کمالات بیان کرنا چاہتے ہو، تو یہ روئے زمین پر پانے والے تمام سمندر کو سیاہی بنا دو، اور زمین پر پائے جانے والے تمام درختوں کو قلم بنا دو، اب نبی کی مدح سرائی کرو تو بھی کما حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اور اسی کو جب سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا تو کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں اینڈ میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بندہ بس یہی کہتا ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس سے زیادہ ہم یا رسول اللہ آپ کی شان اور کیا بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن
جس طرح سے ذات مصطفیٰ تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سے نام مصطفیٰ بھی تمام ناموں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح سے ذات مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، اس طرح نام مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ مبارک نام ہے کہ اس نام کی برکتوں سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک نام ہے کہ اس کی برکتوں سے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہ پیارا اور بابرکت نام ہے کہ جب بھی لیا جائے دلوں میں سرور محسوس ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، زبان پر چاشنی آ جاتی ہے۔ محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نام مبارک اللہ رب العزت نے کب تخلیق فرمایا۔ حدیث پاک میں علامہ ابن جوزی نے اس کو تحریر کیا کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے نور محمد ہو جا، تو وہ نور ایک ستون بن گیا اور پھر وہ نور اوپر کو چلا یہاں تک کہ حجاب عظمت تک جا پہنچا، اور پھر وہاں جا کر سجدہ ریز ہوا۔ اس نور نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو رب تعالیٰ نے سن کر ارشاد فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، کہ میں نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا نام میں نے محمد رکھ دیا ہے۔ یعنی کائنات کے وجود سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ تو اتنا پرانا یہ نام ہے۔ اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ کی پشت سے یعنی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی، اور زنجیر کا ایک سرا زمین پر اور ایک سرا آسمان پر تھا، اور ایک سرا مشرق میں اور ایک سرا مغرب میں تھا۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک درخت بن گیا جس سے بہت ساری شاخیں نکلی اور ہر شاخ سے نور پھوٹ رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب کے لوگ اس نور سے آ کے چمٹ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنا یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو ذکر کیا، تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور پوری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہوگی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اچھا، یہ جو نام پاک تھا، عرب کا دستور ایسا نہیں ہے جو ہمارا دستور ہے۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ نام ایسا رکھیں گے کہ خاندان میں نہیں، 7 پشتوں میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے 2-4 نام بتا دیے تو فوراً کہتا ہے یہ تو فلانا کے بھتیجے کے لڑکی کا نام ہے، یا ہمارے نانا کے لڑکی کے چھوٹی والی بچی کا نام ہے، یہ تو پھر وہ نام ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور عرب والے اس نام کو مایوب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام یا تو اس کے والد کے نام پر، یا تو دادا کے نام پر، یا ان کے دادا کے نام پر، اسی نام کے اوپر رکھا جائے۔ امام غزالی کا نام محمد بن محمد پھر غزالی ہے، یعنی تینوں میں نام کنٹینیو محمد ہے۔ تو جب آپ کے دادا نے ایک دم یونیک نام رکھا تو لوگوں نے اعتراض کیا، عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام ایک دم الگ رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسم بمسمہ ہو، یہ محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، اور میری امید ہے کہ میرے اس پوتے کی تمام دنیا میں تعریف ہوگی، اس لیے میں نے نام ان کا محمد رکھا ہے۔ اور الحمدللہ آج آپ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے نام کے ساتھ محمد ضرور لگاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، یہ محمد نام کی جلوہ گری صرف اس زمین پر نہیں ہے، اس نام محمد کی جلوہ گری تو جنت میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت
آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں تھا تو تمام مقامات کی مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا عرش کے پایوں پر بھی جو نام لکھا تھا وہ نام محمد لکھا ہوا تھا. حوروں کی پتلی پر جو نام دیکھا وہ نام محمد دیکھا میں نے. وہاں حور و غلمہ پر جو نام دیکھا وہ نام محمد دیکھا. اور عرش وہ جنت میں جو درخت تھے اس درخت کے پتوں پر جو نام دیکھا وہ نام محمد دیکھا ہے. تو یہ تو وہ نام ہے جو جنت میں بھی تمام چیزوں پر لکھا گیا، سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آج بھی ہم اس نام کو رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہ یہ نام وہ ہے کہ اس نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے. آپ زمین پر تشریف لائے، کئی سال روئے، پھر دل میں خیال آیا کہ میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا تھا عرش پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام اور لگا رکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو نہ ہو یہ اللہ کے بہت قریب بندے ہیں، تو ان کے وظیفے سے، ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو یہ تو نام وہ ہے جو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وہ نام پاک ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنے سلسلے میں اس کو لکھا ہوا ہے، اور یہ مجرب عمل ہے. آپ اب تک جس نے بھی اس کو عمل کیا ہے اللہ نے اس کی برکتوں سے مالا مال فرمایا، صحیح طور پر بشرط کہ صحیح عمل کیا ہو. فرمایا گیا جس کے یہاں بہت ساری بچیاں ہوں اور وہ اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ جب ان کی بیوی حاملہ ہو تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور کہے اللہم ان کانا ھذا ذکرا فسمیتہ محمدا، کہ اے اللہ اگر اس حمل میں جو ہے اگر وہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا. ایک محدث فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے تجربہ کیا، 7 بار حمل ہوا، 7 بار میں نے دعا پڑھی، اللہ نے مجھے 7 بچے عطا فرمائے اور 7 لڑکے تھے. تو اور میں نے بھی اس کو تجربہ کیا. ایک وظیفہ ہے، اب آپ سچی نیت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے آپ کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. ورنہ مجھ میں یا کسی میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے. یہ حمل میں کیا ہے وہ تو رب جانتا ہے. اور اسی نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو رحم میں جیسی شکل چاہے ویسی شکل بناتا ہے. یہ اس کی قدرت و اختیار میں ہے. ہاں ہمیں جو وظائف ملے ہم اچھی نیت سے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے اس پر آسانی ہوتی ہے. درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن پاک میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت سے کفار پر غلبہ حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ اس طرح سے دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما اور نبی امی کے صدقے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. اور ہر جنگ میں ان کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتا تھا. تو یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. اور فرمایا گیا کہ جس کے یہاں بچہ ہو تو اسے اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے اس نیت کے ساتھ، تو اللہ اسے اور اس کے بچے کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے محمد ہی رکھیں. نارملی کیا ہوتا ہے، ہم نام تو رکھتے ہیں اس کا محمد سراج تو محمد فلاں، لیکن ہمارے وہم و گمان میں یہ فضیلت نہیں ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک سے برکت حاصل کرنا ہو. تو جب ہماری نیت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ بھی نہیں. جیسی نیت ویسی برکت، انما الاعمال بالنیات. تو اب جب بھی نام رکھیں تو اس کا نام محمد ہی رکھیں. ہاں اب یہ ہو کہ پکارنے کے لیے اس کو آپ کوئی اور نام آگے پیچھے ایڈ کر دیں تاکہ اس نام پاک کی توہین نہ ہو. آپ پکارنے کے لیے اس کے آگے جو بھی بڑھا دیں. خاندان اعلیٰ حضرت میں اب بھی یہی چلا رہا ہے، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا نام محمد ہی رکھتے ہیں، پھر پکارنے والا نام پھر آگے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑھا دیتے ہیں. اچھا اس موقع سے ایک سوال ہوا تھا کہ بولے حضرت ہمیں تو پتہ نہیں تھا اور ہمارے گھر والوں نے ہمارا نام فلاں رکھ دیا،
تو ہم تو اس سے محروم رہ گئے، تو کیا اب کوئی گنجائش ہے؟ تو دیکھیں، آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اس نام سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور امید قوی یہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکتوں سے آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جس ٹائم وہ بچہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہمارے ابا کیا نام رکھ رہے ہیں، تو اب تو خیر جو بھی ٹرینڈ چلا ہے اس بہانے تھوڑا نام بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ جس مہینے میں پیدا ہوتا تھا وہی نام رکھ دیا جاتا تھا۔ بقرعید میں ہو تو قربان نام رکھ دیں گے، رمضان میں ہوا تو رمضانی ہو جاتا تھا، اور تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو بہت زیادہ جمعراتی بھی نام بہت سے کے پائے جاتے ہیں، ہے نا، اور جمعہ کو پیدا ہوا تو جمن میاں بھی تھے بہت۔ لیکن اب یہ لیٹسٹ نام کے چکر میں تھوڑا نام میں ڈیولپ تو آیا ہے، لیکن اب اتنا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے اس کا میننگ اور معنی کیا ہے، اور عجیب و غریب نام ہے۔ اور اس لیے میں نے جو تہیہ کیا نام کے حوالے سے کہ کسی کے یہاں بھی اگر کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ مجھے نام کی درخواست کرتا ہے تو میں ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے، آپ کی اہلیہ نے، اس کی پھوپھو اور خالہ نے، ان کو ضرور ایڈ کیا جائے کہ کوئی نام اگر سوچا ہو تو وہ بتا دیں، اس میں جو اچھی میننگ ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، وہ نام رکھ لیجئے گا۔ وہ اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ نام آپ بتا دو اور پھر بعد میں یا تو پھپھو پہ ڈالا جاتا ہے یا تو خالہ پہ ڈالا جاتا ہے کہ ان کے پھپھو کو پسند نہیں آ رہا ہے، ان کے پھپھو نے یہ نام سوچ رکھا ہے، اور بہت سے ہوتا ہے کہ نہیں حضرت کچھ نہیں سوچا ہے، جو آپ کہیں گے وہی رکھا جائے گا، اور جب آپ نے بتا دیا نہیں جمع تو پھر حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نام، اور آج کا جو جنریشن ہے یہ جیسے ہی بچہ حمل میں آتا ہے دو نام سوچ لیتے ہیں، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا، لڑکا ہوا تو یہ اور لڑکی ہوا تو یہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے آپ ضرور اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا اس نام کی برکتیں، علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب میں نزہۃ المجالس کے حوالے سے یہ واقعہ تحریر کیا کہ ایک یہودی تھا، وہ توریت پڑھ رہا تھا، اور اس نے توریت میں ایک صفحہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اس نام کو اس نے کھرچ دیا، اس کو کھرچ دیا اس نے، اور اس نے بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر تورات کھلا، دیکھا جہاں میں نے کھرچا تھا اب ایک کی جگہ دو نام لکھے ہوئے ہیں، بوزو کینا میں اس نے دو نام پھر کھرچ دیے، پھر بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو اب چار نام تھے، اس نے حسد میں وہ نام بھی کھرچے، پرسوں پھر کھول کے دیکھا تو اب چار کی جگہ 8 ہو گئے، پھر مٹا دیا، پھر کھول کے دیکھا دوسرے دن تو وہ 8 کے 12 ہوئے۔ تو اب اس کے دل میں آیا کہ یہ نام کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے، اس لیے کہ میں مٹا رہا ہوں یہ بڑھتا جا رہا ہے، میں مٹا رہا ہوں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تھا شام کا، تو اب اسی نام کی محبت دل میں بسائے اب میں چلتا ہوں مدینہ، جس کا یہ نام ہے، میں خود اس کی زیارت کروں گا۔ جب وہ مدینہ آیا تو حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اس کو بڑا غم لاحق ہوا، اور اس نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی کرتا ہو تو تم مجھے دے دو، میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔ تو حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک دیا، اور اس نے آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اس کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، اور وہاں حاضر ہو کر اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب سے دعا کی میرے پروردگار اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا ہے تو مجھے اسی زمین میں قبول فرما لے، تو نے میرا اسلام اگر قبول کر لیا ہے تو مجھے اسی زمین میں قبول فرما لے۔ یہ دعا ہونی تھی کہ اس کی دعا قبول ہوئی، اور وہیں در رسول پر اس کی جان نکلی ہے، اور پھر حضرت علی نے اس کو غسل دیا، تدفین کی، اور جنت البقیع میں اس کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ تو یہ وہ مبارک نام ہے جس کی برکتیں ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس نام کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہو، اس نام کی برکت سے جنت کے پتوں پر، درختوں پر، حوروں کے ہاں یہی نام کندہ ہو، اس نام کی برکت سے یہودی ایمان تو لائے، جان در رسول پہ نکلے، جنت البقیع میں جگہ ملے، تو پھر نام کیسا ہوگا
کتنی عظمت والا اور کتنی برکت والا یہ نام ہے. اسی کو کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اسی سے ذکر سے روشن رت پھر لوٹ آتی ہے. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے. فرماتے ہیں مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو یہ نام پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں کہ جو جانتا ہے وہ اس سے پھر رہ نہیں جاتا. اور جب بھی یہ نام محمد لیتا ہے تو وہ ایک عجیب سی حلاوت محسوس کرتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس عشق میں ڈوب کر اس نام پاک کو جب لیتے ہیں اور اس کا جب مزہ ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے. جب بھی ہم اس نام کو لیتے ہیں تو دلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب بھی مصیبت میں اس نام کو لیا گیا ہے پریشانیاں دور ہوئی ہیں. اور آج بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اور آپ جب بھی مصیبت میں ہو اس نام سے نبی کو یاد کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے نام کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نام سے ہوتی تو پریشانیاں دور ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس نام سے پریشانیاں کھڑی ہوئیں اور جس کا سبب آپ ابھی جلد دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ چیز تو ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو مسلمان کے اندر جذبہ ایمانی جاگ اٹھتا ہے. اور وہ مسلمان کیسا بھی ہو اگرچہ وہ باعمل نہ ہو, اگرچہ وہ ایسا ہو جو عمل پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتا ہو, لیکن بات جب ذات رسول اور نام رسول کی آتی ہے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور آج ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس اتنا ہے کہ اس نام پر جو کچھ بھی بوال کھڑا ہوا ہے آپ پس منظر معلوم ہے کہ اس کا جو روڑا سامنے لایا گیا وہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نئی پرمپرا رائج نہ ہو جائے اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے. ایک دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں پر کچھ غیر مسلموں کا کچھ تھا تو اس کو پھاڑ کر انہوں نے لگایا ہے, پہلی چیز. تو دوسری چیز اگر واقعی صحیح ہے تو کوئی تو ایویڈنس آپ پیش کریں, کوئی تو فوٹیج آپ کے پاس ہوگی جس بنا پر جیسے آپ گرفتاریاں لے رہے ہیں اس بنا پر آپ فوٹیج نکال کر یہ تو چیک کریں کہ واقعی پھاڑا گیا ہے. میرا وجدان کہتا ہے کہ نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے ابھی پورے ہندوستان میں نہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں جلوس نکالا ہے. اور جس ٹائم ہم نے جلوس نکالا ہے اسی ٹائم آپ کی مورتی بھی بیٹھی تھی اور مجال ہے کہیں سے کوئی خبر آئی کہ مسلمانوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہو. مجال ہے کہیں پولیس والے کو یہ کہنا پڑا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہو. تو جو اپنے نبی کا جلوس اس شان سے نکالے کہ آپ کی مورتی ایک طرف رہے, ہم دیکھتے بھی نہیں. اس لیے ہمیں ضرورت کیا, ہمارا خدا ہی ہمیں کافی ہے. ہم جس نبی کے نام پر لکھے اس عشق میں ہم اتنا ڈوبے ہوئے تھے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کون ہے اور کیا کر رہا ہے. تو ہم اگر کسی کا بینر پھاڑ کر اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرتے تو یہ مسلمان نہیں کر سکتا. یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پھاڑا الزام ہمارے سر پر لگایا ہو. ایک اس کا جواب. دوسری چیز کا جواب یہ ہے کہ کہیں نئی پرمپرا رائج نہ ہو جائے. تو اگر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرمپرا آئی لکھا جاتا ہے, ہارٹ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد نام لکھا جاتا ہے, تو یہ پرمپرا آج رائج نہیں ہوئی ہے. ہر بڑے شہر میں جائیے وہاں دیکھیے وہ یہی لکھا ہوا آئی لو بھوپال, آئی لو ناگپور, آئی لو لکھنؤ, آئی لو کانپور. چھوٹا سا شہر ارئی ہے وہاں بھی آئی لو ارئی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو کیا نئی پرمپرا وہ رائج نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو نئی پرمپرا پر دقت ہے تو آپ خود غور کریں. آپ کی پرتما جہاں جہاں رکھی جاتی ہے نئے سال 2 جگہ کا اور اضافہ ہوتا ہے. تو کیا نئی پرمپرا یہ نہیں ہے؟ نئی پرمپرا اگر واقعی تکلیف دہ ہے تو آپ دیکھیں 10 جگہ آپ نے اپنے بیٹھائے ہیں تو 10 کو 10 ڈریس پہنا کے رکھیں. تو نئی پرمپرا یہ نہیں ہے. ابھی جو تہوار گزرا ہے اسی تہوار کے موقع سے بمبئی میں جو
प्रतिमा रखी गई थी उसको पुलिस का ड्रेस पहनाया गया था। तो क्या नई परंपरा ये नहीं है? अगर नई परंपरा आपके लिए तकलीफ है तो सबसे पहले इस तकलीफ को आप दूर करें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। और याद रखें, अगर आपको इस नाम से तकलीफ है और आपको लगता है ये गलत है, तो इस गलत काम को और हम 1000 बार करने को तैयार हैं। और याद रखें, आप अगर एक बार इस नाम पर तकलीफ होती है तो हम रोज़ाना यही कहेंगे, उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, यानी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हमें इस बात के बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस नाम लिखने पे आप हमारे साथ क्या करेंगे, इसलिए कि इस नामे पाक पर अगर कुछ होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। इसलिए कि दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूलल्लाह आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जान तो जानी ही है या रसूलल्लाह, क्या ही अच्छा होगा कि आपके नाम पर चली जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे बाद बाल बच्चे रह जाएंगे। भाई, जिस दिन भी मरोगे बाल बच्चे रह ही जाएंगे, मौत तो आनी है। इससे अच्छा कि बिस्तर पर रगड़ कर मौत आए, या रसूलल्लाह आपके नाम पर मौत आ जाए। तकलीफ़ें तो होती हैं, या रसूलल्लाह आपके नाम पर तकलीफ हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। और इसी को तो कहा कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। इस कदर नामे मोहम्मद का चर्चा कीजिए, इस कदर चर्चा कीजिए कि जिक्र उनका सुबह शाम कीजिए कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है। आपके नाम को ये मिटाना चाहते हैं, जिस नाम और जिस ज़ात को मिटाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली हैं। हमारे सामने नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की एक नहीं ढेरों मिसालें हैं, और वही हमारे लिए नमूने अमल है, और उन्हीं को देखकर हम ज़िंदगी गुजारते हैं। शब-ए हिजरत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ हैं। चलने का अंदाज़ बदला हुआ है, कभी इधर चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद इधर चल रहे हैं, कभी चलते चलते आगे चलने लग जा रहे हैं, कभी चलते चलते पीछे चल रहे हैं। अर्ज़ करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अबू बकर ये कौन सी चाल चल रहे हो, कभी इधर चलते हो, कभी इधर चलते हो, कभी आगे चलने लगते हो, कभी पीछे चलते हो। तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ तो चल रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे ख़तरा लगता है कि कहीं कोई इधर से ना आ रहा हो तो मैं फ़ौरन इधर चला जाता हूँ। मुझे लगता है कोई इधर से ना आ रहा हो तो मैं इधर चलने लगता हूँ। मुझे लगता है कि ख़तरा आगे से ना आ जाए तो मैं आगे चलने लगता हूँ। अब अक्ल कहती है, अबू बकर अगर ख़तरा होगा तो जान तुम्हारी भी तो जाएगी। इश्क कहता है कि जान जाए, जान इश्क़ मुस्तफ़ा, और अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। यही वाक़या जब गार में पैदा हुआ, गार में पहुँचे तो क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ ने, या रसूलल्लाह आप ठहरे, मैं ज़रा होकर आता हूँ। सफाई की। आपको मालूम है वाक़या कि एक सांप जो निकलना चाह रहा है, अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ ठहरे हैं। अब सांप का भी कहना यही, अकल यही कह रही कि जान जाएगी, लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ होगा तो जाने ईमान जाएंगे। सरकार आला हज़रत ने इसी को कहा है कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है या रसूलल्लाह, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप पर कोई बात आए और आपके नाम पर कोई बात आए तो हमारी जानें किस काम की है। तो सहाबा का तर्ज़ अमल हमें ये बताता है कि इस नाम पर अगर कुछ कुर्बान कर भी दोगे तो सादतें तुम्हारे लिए है, और इस नाम पर जो मर जाता है वो मरता नहीं, वो ज़िंदा हो जाता है। क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अच्छा एक चीज़ और नोट करें, अभी मैंने इस चीज़ को गौर किया था कि हर मौके से कभी ना कभी इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं। जैसे पिछले साल रबीउल अव्वल के मौके पर ये छतरपुर का केस चल रहा था, इस साल रबीउल अव्वल भी ठीक ही जा रही थी, फिर ये केस उठा दिया गया, और इससे पहले भी कई बार हुआ और आइंदा भी होता रहेगा। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, वजह क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि अभी मुसलमान कितना ज़िंदा है। एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, हेम्फ्रे।
انگریز نے ایک جاسوس بھیجا تھا کہ جاؤ معلوم کرو یہ مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی قوت طاقت ہے کہ وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں اور کسی بھی بات پر وہ ایک دم سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے پورا یہ غیر منقسم ہندوستان جس کو ایشیا کہتے ہیں پورا دورہ کیا. دورہ کرنے کے بعد اس نے ایک اپنی سفر لکھا، سفر نامہ، اور بعد میں یہ چھپا بھی ہے ہیم فیرے کے اعتراض کر کے. پہلے بین تھا لیکن اب ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک بات اس نے لکھی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ جذبہ ہے، دراصل یہ جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایسا ہی تصور کرتے ہیں جیسے وہ مدینے میں حیات تھے اب بھی حیات سمجھتے ہیں، اور اولیاء اکرام سے ان کا ایک اپنا لگاؤ بنا ہوا ہے، اور جو بھی دکھ درد ہوتا ہے وہاں حاضر ہو کر دکھ درد کی دوا کرتے ہیں. اگر ان کو کچھ نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہو تو پہلے اس رشتے کو کمزور کرو، یہ آٹومیٹک کمزور ہو جائے گی. اسی وجہ سے جب کبھی موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے انہی پر حملہ کیا جاتا ہے. ذات مصطفیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نام مصطفیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا مزارات اولیاء کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ جب بھی ہوا ہمارا ایمان زندہ ہے، اور آپ سے جب بھی ایسا موقع ہو، آپ رہیں تب بھی نہ رہیں تب بھی یہ سکھا کے جائیں کہ اس نام پر جب بھی کچھ ہوگا تو تمہاری یہ ایمانی ذمہ داری بنے گی، اس کے نام کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس نام کے لیے کھڑے ہونا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنے بیٹے حضرت شیش سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے جب بھی تمہیں کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو نام محمد کے ذریعے اپنی اس حاجت کو پورا کر لینا. تو حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا والد محترم آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نام ہر حاجت میں کام آتا ہے؟ فرمایا میرے تجربے سے کہ جب میں جنت میں تھا وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا، کئی سال تک میں روتا رہا، اپنے خطاؤں پر نادم تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جنت میں نے ایک نام دیکھا تھا، اس نام کی برکت سے میں نے دعا کی، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے. تو میرے پاس جو توبہ قبول ہوئی اسی نام کی برکت سے ہے. تم بھی جب تک رہنا اس نام سے برکت حاصل کرتے رہنا. تو حضرت آدم اپنی اولادوں کو اور ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہے کہ اس نام سے ہمیشہ برکت حاصل کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور اس نام پر جانیں قربان ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اور جو جانیں اس نام پر قربان ہو جاتی ہے وہی سرخ روح ہو جاتی ہے. اسی کو کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد اب بندہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب بھی آئیں تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور قانونی طور پر بھی یہ بالکل بھی آپ درست ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جس بھی انداز میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کا قانون بالکل آپ کو اجازت دیتا ہے. جو آرٹیکل 19 اور 25 ہے دونوں میں یہی ہے کہ آپ کو اظہار رائے بھی ہے اور آپ کو مذہبی آزادی بھی ہے، اور مذہبی آزادی میں رہ کر آپ اپنے نبی سے محبت کا جس انداز میں چاہیں اظہار کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. اور نبی سے ہمیں محبت ہے نا، تو ہم اپنے نبی کو آئی لو محمد لکھیں، یا ہم اپنے نبی کو احبک یا رسول اللہ کہیں، یا ہم اپنے نبی کو کہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان مال قربان، اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس سے جنہیں تکلیف ہے انہیں ہونے دیں، اور یہ بتا دیں کہ بتلا دو دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا محمد